السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اور آج کا موضوع جو لے کے حاضر ہوا ہوں آپ حضرات کے سامنے وہ ہے نماز۔ مسائل نماز کے متعلق گفتگو ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے پڑھنے کے طریقے کے بارے میں، کہ ہم اور آپ جو سنت موقدہ پڑھتے ہیں اور سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنا نہ پڑھنے میں کیا گناہ ہے، پڑھنے میں نہیں گناہ ہے، اس طریقے کا سوال ہے، اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سنت موقدہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کی جانب سے گناہ بھی ہوگا۔ اور سنت غیر موقدہ وہ ہے جس کو اگر آپ کے پاس وقت نہیں تھا، چھوڑ دیا تو اس میں گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی عادت بنا لینا کہ ہمیشہ ہمیں چھوڑنے والے کو اس میں گناہ بھی ہے۔ اور رہا پڑھنے کے طریقے کے بارے میں، تو پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر سنت موقدہ کی نیت کی ہے آپ نے، تو آپ قاعدہ اولیٰ کے اندر آپ کو صرف التحیات تشہد ہی پڑھنا ہے اور کھڑے ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ نے تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لی اور اس کے بعد کھڑے ہوئے، تو اب آپ جان لیں کہ سنت موقدہ میں آپ کو تشہد نہیں پڑھنا تھا، آپ نے تشہد پڑھنا تھا، درود ابراہیمی نہیں پڑھنا تھا، آپ نے پڑھ لی ہے، تو اب آپ کو سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اور رہا اسی کے برعکس سنت غیر موقدہ، تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے۔ سنت غیر موقدہ کے اندر یہ ہے کہ آپ قاعدہ اولیٰ میں جب بیٹھیں گے تو التحیات یعنی تشہد بھی پڑھیں گے، اس کے بعد درود ابراہیمی وغیرہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو آپ ثنا بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ تعوذ و تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ اور اسی کے برعکس سنت موقدہ میں آپ کو تعوذ و تسمیہ بھی نہیں پڑھنا ہے، ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کر آپ کو سیدھے کھڑا درود تشہد پڑھ کر آپ کو سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ عزیزان گرامی، نماز بہت افضل العبادت ہے، اس کا سمجھنا ہم اور آپ کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ نماز کما حقہ نہیں ادا کر سکتے تو آپ جانیے کہ آپ کو اللہ نے واحد مقصد نماز کا دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ عبادت الہی میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ میں بھی نماز پڑھیں، اور نماز کو صحیح و معنی میں سمجھیں۔ نماز پڑھنا اور نماز کے طریقے کے اعتبار سے نماز کو پڑھنا، تو یہ افضل العبادت ہے، اس کو بہتر طریقے سے ادا کریں۔